بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی خواتین، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس سوال کو آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس کا عنوان ہے، کیا گنہگار کی دعا قبول ہوتی ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو رہا گنہگار، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، رات دن مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکلوں کو دور کرتا ہے، چھوڑ دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہم سے لوگ دریافت کرنے آتے ہیں تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ دعا میں یاد رکھو۔ آپ تو کہتے ہی ہیں ہم سے مولانا دعا میں یاد رکھو، لیکن جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا میں یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گنہگار ہیں، آپ اللہ والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ دعا کرو نا، ہمارے جیسوں کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا ہے، اللہ تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا نہیں اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹاتا نہیں۔ جملہ سنیے، اس کو درست کریں گے دلائل کی روشنی میں۔ اللہ تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا نہیں، قبول کرتا نہیں اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹاتا نہیں۔ اب آدمی جب یہ جملہ بولتا ہے تو جس کے نتیجے میں وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ کیسے شرک کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا ہی نہیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا ناطہ توڑ لیتا ہے اور اپنا تعلق بزرگوں سے کر لیتا ہے۔ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ ان بزرگوں کو اللہ کا مقام دے کر ساری زندگی کس کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک جملہ غلط ہونے کی وجہ سے آدمی ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے؟ سیدھے گڑھے میں جا رہا ہے، شرک میں جا رہا ہے آدمی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ان کی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔
دلیل دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آسان سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملعون، سب سے بڑا لعنتی کون ہے؟ جی اور سوچ کے بولو. ہاں یہاں ہے دیکھو اصل مسئلہ، ابلیس. یہ دنیا کا سب سے بڑا ملعون ہے. اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تعالی کی نافرمانی اس نے کی، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فخرج فإنک رجیم، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، تو جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اور یہاں سوچو، اللہ کا ایک حکم ابلیس نے نہیں مانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہاں سے نکالا؟ جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا. دوبارہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابلیس نے اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ساری زندگی اپنے لیے وقف کرنے کے لیے کہا. ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں مروں گا تو سیدھا کہاں جاؤں گا. ممکن ہے؟ ارے ممکن ہے. ہاں لیکن ممکن بنائیے اس کو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جنت ایسے نہیں ملتی. شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کچھ پیسے دے دو جنت میں ٹکٹ بک کر لو. آج بھی ان کے پاس، شیعوں کے پاس جنت کی ٹکٹ بک ہوتی ہے. شیعوں کے پاس آج بھی ہے. یہ ممبئی میں چلے جاؤ، حیدرآباد میں چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، بڑے بڑے شہروں کے اندر، لکھنؤ وغیرہ میں شیعوں کے پاس جنت کی ٹکٹ بک ہوتی ہے. ابھی بیچارہ جو مولوی جنت کی ٹکٹ بیچتا ہے اپنے باپ کی جائیداد سمجھ کر کے بیچ رہا ہے اور پورا کا پورا ہڑپ کر کے یہیں پر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال کر کے جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. اللہ مرتے دم تک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو زمین پر اتار دیا. حالانکہ نافرمان ہے، ملعون ہے، اللہ کے دربار سے نکالا گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک درخواست رکھی، ایک ریکویسٹ کی. یا دوسرے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 36 سے 38 تک کی آیتوں کو پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے زمین پر اتار دیا، لیکن میری دعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ درخواست یہ ہے، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے. کیا کہا؟ میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے مہلت دے. قال فإنک من المنذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی گئی. الی یوم الوقت المعلوم، جس دن کا وقت مقرر ہے تب تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے تجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے گا. ابلیس کب تک زندہ رہے گا؟ قیامت تک زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ انکار کر سکتا تھا نا ابلیس کی بات کو، کیونکہ وہ گنہگار ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے. اللہ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا ہے. لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، قیامت تک تو زندہ رہے گا. جا میرے بندوں کو جتنا بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، جو کرنا ہے کر لے، تیرے ہاتھ میں. اور آج حالات ایسے ہیں
کہ ہم اللہ کی کم، ماشاءاللہ بہت سمجھدار نکلے نا جی تمہیں، اللہ کی کم ابلیس کی زیادہ مان رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ماننے اور شیطان کے ہر شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو معلوم کیا ہوا، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی سنتا نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اب آئیے دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، دو نہیں بلکہ 3 حدیثیں. سنن ابو داؤد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ بدکار اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بھی سنتا ہے. دوسرے نمبر پر مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا، اور تیسرے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا. یہ رہی پہلی دلیل. دوسری حدیث ہے صحیح الجامع، حدیث نمبر 3382 3382. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ کہ وہ فاسق اور فاجر بدکار گنہگار ہی کیوں نہ ہو. فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، حالانکہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو سنتا ہے اگرچہ کہ وہ فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو. تیسری حدیث صحیح الجامع، حدیث نمبر 119. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی بھی پکڑ لے کے مار لیا تو جو ہے اس کے اللہ قبول نہیں کرتا. نہیں، اگر مظلوم ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو سن کر کے رہے گا، قبول کر کے رہے گا. فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور کوئی پردہ نہیں ہے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، اور بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اسی لیے کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، اگرچہ کہ وہ مشرک ہو، کافر ہو، بے نمازی ہو، بے دین ہو، فاسق و فاجر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سنتا ہے. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، جو عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ ریاض الصالحین کی شرح میں بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو بھی سنتا ہے، وَلَوْ كَانَ الْمَظْلُومُ كَافِرًا، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کافر سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، لا حبا للکافر ولکن حبا للعدل. کافر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو نہیں سنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ناطے سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے. اسی لیے اگر وہ اللہ کو پکارتا ہے اپنے مشکل وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو سنتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور نکالتا ہوں میں جو بالکل جلدی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. سمجھنے والی بات ہے، اور اے عقل والو اس بات کو سمجھو.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، ایک من گھڑت حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں تو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. یہ واقعہ ہی غلط ہے. اچھا گناہ دونوں سے ہوئے تھے نا، ابلیس سے بھی گناہ ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا تھا. دونوں کہاں آئے؟ زمین پہ آئے. آدم علیہ السلام اللہ سے جو دعا کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن ابلیس نے کس کا وسیلہ لیا؟ بہت پتے کی بات بول رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو. آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اس نے بھی تو دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے اللہ مجھے زندہ رکھ، میں قیامت تک رہ کر تیرے بندوں کو سکھانا جو ہے، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں. اب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، اور ابلیس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے کسی کا وسیلہ ہی نہیں لیا. تو ابلیس بہتر ہے یا آدم بہتر ہے؟ جی پھر وسیلہ یہاں کیوں لے رہے ہیں؟ بغیر وسیلے کے جو ہے ابلیس اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، اور یہاں آدم علیہ السلام لٹکے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے چلے گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ابلیس کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. آدم اپنی جگہ صحیح ہیں، انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، کسی کے صدقے طفیل میں کسی کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان کے دل میں کلمات ڈالے. وہ کلمات کیا تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا بار بار پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. جب اللہ بغیر وسیلے کے ابلیس کی دعا سن سکتا ہے تو کیا ہماری دعا نہیں سنتا؟ ارے بولو جی کچھ تو، سارا میچ بول لیتے بیٹا تو کیا بچا پھر؟ بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. تو اس لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. بالکل آسان بنا کر کے پیش کر رہا ہوں میں، کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. حقیقت ہے، قرآن کی آیتیں حدیثیں ہیں. اگر کوئی مانتا ہے ہم اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے کو تو ہدایت دے دے. کریں گے نا دعا انشاءاللہ تعالی. تو جو لوگ شرک و بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، آمین. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے. جملہ ٹھیک ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹا دیتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی دعاؤں کو واپس نہیں لوٹاتا، یہ غلط جملہ ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زبردستی اللہ سن نہیں تو دیکھ، ایسا کچھ بھی سسٹم ہے کہ اللہ کے پاس نہیں. وہ مختار کل ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کو تو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے. وہ جس کی مرضی دعا سنے، جس کی مرضی دعا کو انکار کر دے، واپس کر دے. اس کی دلیل آئیے قرآن کریم کی آیت سے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 اور 46، 45 46. وہ پس منظر آپ کو یاد ہونا چاہیے. نوح علیہ السلام نے دعا کی، 950 سال تک لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بعد صرف چند مرد اور چند جو ہے عورتوں نے اسلام کو قبول کیا. 950 سال کی محنت، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ 950 سال تک اس قوم کو سمجھاتا رہا ہوں، یہ لوگ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. الفاظ زبان سے نکلے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ. دعا قبول ہو گئی. چند الفاظ نکلے تھے، دعا قبول ہو گئی.
اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ, اور جتنے جوڑے ہیں دنیا میں ہر ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو. سوار کر لیے, آسمان سے پانی برسنے لگا, زمین سے پانی ابلنے لگا. صرف وہی لوگ محفوظ رہنے والے تھے جو کشتی میں سوار ہیں, باقی کوئی بچنے والے نہیں تھے. کشتی میں نوح علیہ السلام موجود ہیں, اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں وہ لوگ موجود ہیں, اور تمام جانوروں چرندوں پرندوں کے جوڑے موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑی پر چڑھ رہا ہے. بیٹا ہوتا ہے, لخت جگر ہوتا ہے, باپ کو اپنے بیٹے کی بہت پرواہ ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا آ جا, کشتی میں سوار ہو جا, تو بھی بچ جائے گا. تو بیٹا کہنے لگتا ہے ابا جان یہ پہاڑ اتنی اونچائی پر ہے, یہاں پر تو پانی آنے والا نہیں ہے, یہاں کہاں سے پانی آنے والا ہے؟ اے ابا میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا, وہاں محفوظ رہوں گا. باپ اور بیٹے میں بات چیت ہو رہی ہے, ایک زور کی لہر آئی, باپ کے سامنے وہ لہر بیٹے کو پانی میں ڈبا کر کے غرق کر دیتی ہے. اب باپ کی شفقت باہر آئی, باپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں. فقال, کہنے لگتے ہیں ربی ان ابنی من اہلی, اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, تیرا تو وعدہ حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, تو حاکموں کا حاکم ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, اے نوح تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہو لیس من اہلک, تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, وجہ یہ ہے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے, اس کا عمل صالح نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اے نوح جس کا تمہیں علم نہیں ہے آئندہ ایسا مجھ سے سوال مت کرو, اور اگر تم نے مجھ سے ایسا سوال کیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, تمہارے سر پر سے تاج نبوت کو ہٹا کر کے تم کو جاہل بنا دیں گے, تمہارے اوپر سے نبوت کے تاج کو ہٹا کر ہم تمہیں جاہل بنا دیں گے. نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, کیا کہنے, ایک وقت کا نبی ہے. 950 سال کہنا آسان ہے, لیکن 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اور بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں مانتا, بیوی بھی نہیں مانتی, بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, رب سے دعا کرتے ہیں, رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا سوال مت کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے, اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو جاہل بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹا دیا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, میسنجر ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب ان کی دعا کو واپس لوٹا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے, کسی کی دعا کو واپس لوٹا سکتا ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والا اگر نبی کے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو, غلطی ہی ہوتی ہے, غلط ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نبی کے خاندان والا غلط کرا تو صحیح ہے, دوسرا اگر غلط کرا تو غلط ہے. نہیں, غلطی کرنے والا اگرچہ وہ نبی کے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بھی پکڑ ہوگی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دامن پکڑ کر کے نکل جائیں گے, ان کے لیے عبرت ہے. وہاں نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکے, تم کس کا دامن پکڑو گے جب قیامت کے دن سارے کے سارے ننگے ہوں گے؟
ایک ایک چیزوں کے اندر ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. سمجھیے اس بات کو, اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, توحید کو سمجھیے. قرآن کی آیتیں ہیں, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لوگ آج قرآن سے دور کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دین سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام سے قریب ہو جاؤ. جو اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ رب کو سمجھتا ہے, اور جو صرف قرآن کو پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا تو پھر اپنے رب کو کہاں سے سمجھے گا. اب دوسری دلیل صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث نمبر 7442 7442. راوی حدیث عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. 2 دعائیں قبول ہوئی, 1 دعا قبول نہیں ہوئی. پہلی دعا کیا تھی؟ اے اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کر. قحط سالی یعنی کئی دنوں تک, کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی, تالاب سوکھ جاتے ہیں, ندی نالے سوکھ جاتے ہیں, کنویں سوکھ جاتے ہیں, جتنی ہریالی تھی وہ سوکھ جاتی ہے. لوگ پانی کو, انسان, جانور, چرند پرند پانی کو ترستے ہیں. قحط سالی ہماری زبان میں اگر اس کو کہا جائے تو برگال, کہ کوئی چیز ملنے کو تیار نہیں ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر. اور دوسری دعا کرتے ہیں اے اللہ میری امت کو غرق عام کے ذریعے سے ہلاک مت کر. غرق عام کس کو بولتے ہیں؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا, ویسے یہ امت ہلاک نہیں ہوگی. وہاں طوفان آ گیا, وہاں ہوائیں چلی, وہاں بجلی گری, وہاں زلزلے آئے, وہاں اس طریقے سے امت ہر جگہ وہاں یہاں پریشان رہے گی, لیکن پوری کی پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہلاک نہیں کرے گا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں نے 3 دعائیں کی, ان تینوں میں سے یہ 2 دعائیں قبول ہو گئیں. یہ امت قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی اور یہ امت غرق عام سے ہلاک نہیں ہوگی. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا. میں نے اللہ سے یہ دعا کی, تیسری دعا, کہ اے اللہ تعالی ہم کو آپس میں خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک مت کر, آپس میں لڑنے کے ذریعے سے ہلاک مت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ امت ہلاک و برباد ہوگی کس کی وجہ سے؟ آپس میں خانہ جنگی کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھو مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے شیعہ اور سنی بنایا گیا. شیعوں کے اندر بے شمار فرقے, سنی بنائے گئے. سنیوں کے اندر 4 مسلکیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. پھر اس کے بعد ایک ایک مسلک کے اندر کئی جماعتیں اور کئی اس کے اندر تنظیمیں, انجمنیں, ادارے اور فلاں اور صوفیانہ طریقت. یہ ساری چیزیں آج ایسے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں کو معلوم ہو گیا ہے ان کو جتنا مرضی کاٹو اور پیٹو یہ خوش ہو جائیں گے, لیکن کبھی بھی آپس میں نہیں ملیں گے. تو یہ امت جو ہے ہلاک و برباد ہوگی خانہ جنگی کی وجہ سے. تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی. اے اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر, دعا قبول ہو گئی. اے اللہ میری امت کو غرق عام سے ہلاک مت کر, دعا قبول ہو گئی. اے اللہ میری امت کو خانہ کے جنگی کے ذریعے سے ہلاک مت کر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور تیسری دعا قبول نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں, امام اعظم ہیں, سید المرسلین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی دعا کو ٹھکرا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو قبول کر سکتا ہے, کسی کی دعا کو بھی انکار کر سکتا ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے
کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا نہیں اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹاتا نہیں، یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ اب درست کر لیں گے، اس جملے کو صحیح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو جملے کا جو فرق ہے، اگر ہم جملے کو درست کر لیں گے تو شرک سے بھی بچ پائیں گے، گناہ سے بھی بچ پائیں گے، غلط کام سے بھی بچ پائیں گے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کیا کرتی ہے؟ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دعائیں ہم کو کرتے رہنا ہے، مانا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نہیں سنتا۔ جب اللہ ابلیس کی دعا کو سن سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کافر کی دعا کو سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، اس کے اوپر سے مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور الحمدللہ دین کے تقریباً احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہمارے اوپر سے جو مشکلیں ہیں ان مشکلوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ہر حال میں اپنے رب ہی سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔